مئی کے صحنے پر ہر آنکھ اشکبار ہے، سوائے ایک شخص کے ہر ایک نے مذمت کی۔ ہنگامہ آرائی کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی، مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ پرتشدد واقعات کو منصوبے کا حصہ سمجھنا درست پیش رفت ہے۔ پرامن مظاہرین کی صفوں میں مسلح انتشار پسند داخل کیے جانے کے ثبوت موجود ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ پر پی ٹی آئی کا رد عمل۔ 9 مئی اور 15 مئی کے عوامی احتجاج میں فرق دنیا نے دیکھ لیا۔ شاہراہ دستور پر ہزاروں افراد نے پرامن احتجاج کر کے مثال قائم کر دی، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ 9 مئی کو عمرانی منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی ہوئی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، مریم نواز کا بیان۔ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ۔ فوج شر پسندوں کو اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس سلسلے میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی بالکل بیکار ہے۔ حملوں کا مقصد ادارے کو بدنام کرنا اور جواب دینے پر اکسانا تھا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ۔ پنجاب میں فوجی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ شر پسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے JIT تشکیل دینے کی منظوری۔ ملزمان، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے مؤثر طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج شام 3 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ حکام کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ فوجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کی رہنما شری مزاری اور سینیٹر فلک ناز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ PTI رہنما شہریار آفریدی نقص عمد کے تحت اسلام آباد سے گرفتار۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر سے پولیس نے PTI کے 2 کارکنوں کو پکڑ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 2 مقدمات میں بولی ضمانت میں 8 جون تک توسیع۔ توہین عدالت کیس میں آج حاضری سے استثنا مل گیا۔ عمران خان کی 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری رکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے زمان پارک جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پیش نہ ہونے پر ہم معتذر فواد چودھری، اعجاز چودھری اور عمر ایوب کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ فاروق حبیب اور میاں محمود الرشید کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد۔ دیکھیے بہت بھائی، دیکھیے کوئی نہیں کورٹ نے ان کو ریلیز کیا، واپس باہر گئے تو گاڑی میں بیٹھی پولیس پھر ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ یہ دیکھیں جی، فواد چودھری صاحب کو پھر پکڑنے کی کوشش کی گئی، جیسے ہی وہ معلوم لے کے نکلے۔ پنجاب پولیس آئی ہوئی ہے، ان کی فواد چودھری صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ پانی پلاؤ یار، چودھری صاحب کو پانی پلائیں، بے ہوش ہو رہے ہیں یار۔